اگر کسی بیوی کو اپنے شوہر کی طرف سے محبت اور پیار اہمیت ملتا ہے تو اس کا اعتماد، اس کے چہرے کی رونق اور اس کی خوشی ہر بندے کو نظر آتی ہے، اور دوسری طرف اگر مرد عورت کو محبت، پیار اور اہمیت نہ دے تو عورت بیچاری زندگی میں ٹوٹ جاتی ہے، اس کے چہرے سے تھکن اور اداسی نظر آنے لگتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جو بیویوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، وہ اپنی بیویوں میں ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں دو طرح کے مرد ہیں، ایک وہ جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، وہ لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، مار کٹائی بھی ہوتی ہے اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنا تنگ ہوتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اپنی بیوی سے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو دوسری عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں، اپنی بیوی میں سے ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس آپشن ہوتا ہے۔ تو آج کے ولاگ میں بات کریں گے کہ وہ کون سی عادتیں ہیں ایک بیوی کی جن کی وجہ سے ان کا شوہر ان میں انٹرسٹ نہیں لیتا۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ایک اچھا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا کریں۔ ایک بیوی کو یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ میرے اندر کون سی خامیاں ہیں، کون سی میں کوتاہیاں، غلطیاں کر رہی ہوں جن کی وجہ سے میرا شوہر مجھے اہمیت نہیں دیتا اور مجھے بالکل نہیں پوچھتا، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کچھ غلطیاں کر رہی ہیں جن کی وجہ سے شوہر ان سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے پہلی غلطی، ہسبینڈ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ ان کی بیوی کا انٹرسٹ ان میں کم اور پیسے میں زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف تمام عورتیں ہی یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرا شوہر تو مجھے جتنا بھی دیتا ہے میں اسی میں گزارا کر لیتی ہوں، اور ہم اپنے شوہر کو ویسے تنگ بھی نہیں کرتی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ شوہر کو پتہ نہیں کیوں غصہ آ جاتا ہے، میں نے تو کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا، ہر وقت یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ پھر اس طرح کرتی ہیں کہ سیدھا تو نہیں کہتی لیکن کہیں نہ کہیں اپنے شوہر کو اس طرح سے کوس رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے بھائیوں نے تو اتنے پلاٹ لے لیے ہیں، آپ کے دوست نے نئی گاڑی لے لی ہے اور ہمارے پاس تو ابھی تک کچھ بھی نہیں، وہی پرانی ہے، آپ محنت نہیں کرتے، یا پھر اس طرح کیا کریں گی کہ دوسروں کے بچوں کی مثالیں دیں گی کہ فلاں کے بچے تو اتنے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں، اتنی اچھی ان کی تربیت ہو رہی ہے، جو ان کا باپ ہے ان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اور وہ اپنے شوہر کو کہیں نہ کہیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی انکم کم ہے، آپ کماتے کم ہیں، ہمارا اس میں گزارا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں اگر آپ کا شوہر محنت بھی کر رہا ہے، صبح سے شام تک کام پر بھی جا رہا ہے، تو کیا وہ یہ سب کچھ جو ہے آپ کی باتیں سننے کے لیے کرتا ہے؟ بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں تاکہ ان کا انٹرسٹ آپ میں بڑھے، اور آپ اس طرح کے حالات پیدا کر دیتی ہیں کہ آپ کا خاوند آپ سے پھر بیزار ہونے لگ جاتا ہے جب وہ اپنی بیوی کا اس طرح کا رویہ دیکھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جو ہے پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن پیسوں سے زیادہ رشتوں کی اہمیت ہے، تو آپ رشتوں کو زیادہ اہمیت دیں۔ آپ اپنے خاوند کو روز دیکھتی ہیں کہ وہ روز ہی محنت کر رہے ہیں آپ کی اچھی لائف سٹائل کے لیے، لیکن اگر آپ ہر وقت اپنے خاوند کو اس طرح کہتی رہیں گی تو آپ کا رشتہ کمزور ہونے لگ جائے گا۔ اور دوسری عادت کہ ہر وقت بری خبریں دیتی ہیں، یعنی جو ہی خاوند گھر میں آیا ہے تو سب سے پہلے بچوں کی شکایتیں کہ فلاں نے مجھے ایسے تنگ کیا، فلاں نے مجھے یہ جواب دیا، یا اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو اگر جوائنٹ فیملی والی جو ہیں وہ آتے ہی میری نند نے اس طرح کر دیا، ساس نے اس طرح کر دیا، اور آتے ہی شکایتیں لگانا شروع کر دیتی۔ تو اگر میکے سے بھی کسی کا فون آ گیا تو پھر اس خبر کو ایشو بنا لیتی ہیں اور پھر آتے ہی ہسبینڈ کو بتا کے ان کو بھی پریشان کرتی ہیں، اور شوہر کو لگتا ہے کہ میری بیوی کے پاس جو صرف اسی طرح کی باتیں ہیں، اس نے کبھی مجھ سے کوئی اچھی یا پیار محبت والی بات نہیں کی، جو ہی میں گھر میں آتا ہوں یہ مجھے مسئلے مسائل ہی سناتی رہتی ہے، کبھی سسرال والوں کی برائیاں، کبھی میکے والوں کی اور کبھی رشتہ داروں کی۔ تو وہ سب کی یہ باتیں سن کے نا آپ کی، تو پھر وہ آپ سے عاجز آ جاتا ہے اور آپ سے دور ہونے لگ جاتا ہے۔ جب شوہر گھر آتا ہے تو بیوی گندی بنی ہوتی ہے اور یہی شکوہ کرتی ہے خاوند سے کہ میں سارا دن کام کرتی رہی، میں نے کپڑے دھوئے، میں نے کھانا بنایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا،
دیکھیں خاوند جو ہے وہ آپ کو اس حالت میں دیکھنے کے لیے تو گھر نہیں آتا کہ آپ آتے ہی ان کو سارا دن کی یہی بتائیں کہ میں تو کاموں سے نڈال ہو گئی ہوں اور مجھ میں تو ہمت نہیں۔ تو دیکھیں خاوند جو ہے وہ آپ سے کچھ امید رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ گھر کے کاموں کو بھی آپ اچھے طریقے سے مینیج کریں اور خود کو بھی تھوڑا بنا سنوار کر رکھیں، اور آپ سب کچھ اس کے الٹ کرتی ہیں۔ تو اس طرح پھر مرد کی دلچسپی عورت میں نہیں رہتی۔ تو کبھی کبھار تو ٹھیک ہے آپ تھک جاتی ہیں، آپ کام کر لیتی ہیں، لیکن روز روز یہ باتیں جو ہیں وہ پھر آپ کی زندگی میں ٹینشن پیدا کر دیتی ہیں۔ آپ دونوں کے پاس کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے جس میں بیٹھ کر آپ اپنی باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کر سکیں۔ اور ایک اور اہم بات کہ آپ کے شوہر سے ماضی میں کچھ غلطیاں جو بھی ہو گئی ہیں آپ ان کا ذکر جو ہے وہ دوبارہ نہ کریں۔ جیسے کوئی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بار بار دہراتی رہیں کہ میں نے تو کہا تھا کہ آپ اس طرح نہ کریں اور آپ نے یہ کام کیا، میری بات نہیں مانی۔ تو اس طرح کر کے آپ اپنے شوہر پہ ہر چیز کا بلیم جب ڈالتی ہیں نا تو پھر ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، اور اگر کسی بھی فیملی والے کے حوالے سے کوئی بھی جو بات ہے وہ ہو گئی ہے تو آپ اس کو ڈسکس کرنے لگ جاتی ہیں، تو پھر انہی باتوں کی وجہ سے آپ کا ہسبینڈ آپ میں انٹرسٹ نہیں لیتا۔ اور گھر کو صاف رکھا کریں، کیونکہ ہر مرد جو ہے نا وہ اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں گھر آؤں گھر صاف ستھرا ہو، اور عورتیں کیا کرتی ہیں کہ سارا دن بیٹھی رہی ہیں اور جو ہی شوہر گھر میں انٹر ہوا تو کام شروع کر لیا، کپڑے دھونے لگی ہیں، مشین چلانے لگ گئی ہیں، جی میں تو بس بڑے کام کر رہی ہوں۔ آپ شوہر کو دکھانے کے لیے نہ کریں، بلکہ اس طرح کریں کہ آپ سارے کام کر لیا کریں، اچھے طریقے سے مینیج کریں، کیونکہ جب آپ کا شوہر گھر آئے تو ان کو صاف ستھرا اچھا ایٹماسفیئر ملے۔ تو پھر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ شادی شدہ زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اگر آپ اسی طرح کریں گی تو آپ کا شوہر آپ میں انٹرسٹ نہیں لے گا، اور وہ بیوی جس کو اچھا کھانا نہیں بنانا آتا یا آتا ہے اور جان بوجھ کر بیٹھی رہتی ہے کہ خاوند آئے گا تو اس کے سامنے میں کام کروں گی یا باہر سے کچھ منگوا لیں گے، تو یہ بات جو ہے وہ شوہر ایک دو دن تو مان لے گا، بلکہ مانتا بھی رہے گا، خاموشی سے مانتا رہے گا، لیکن وہ جو ہے اس کا انٹرسٹ پھر آپ میں سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایک اچھا کھانا بنانے والی عورت جو ہوتی ہے اس کے ساتھ دیوانے ہوتے ہیں، اور خاوند کو بھی بہت اچھا لگتا ہے جب اس کی بیوی اس کے لیے اچھا کھانا بناتی ہے اور پھر وہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو جب وہ بیوی بیٹھی رہے کہ کھانا بھی نہیں خاوند کے لیے بنائے گی تو پھر خاوند جو ہے وہ اب کس طرح انٹرسٹ لے گا کہ آپ گھر کو بھی مینیج نہیں کر رہی، نہ بچوں کو مینیج کر رہی ہیں، اور آتے ہی آپ خاوند پر شکایتوں کے انبار لگا دیتی ہیں اور گلے شکوے کرنے لگ جاتی ہیں کہ میں تو کام کر رہی تھی، میں نے یہ کیا، مجھ سے یہ نہیں ہو رہا تھا، خود بھی آپ گندی مندی بنی ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کی شادی شدہ زندگی میں آپ کے خاوند کی دلچسپی آپ کے اندر کم کر دیتی، بلکہ ختم کر دیتی۔ آپ کام کریں، ضرور کریں، اور گھر کو اچھے طریقے سے مینیج کریں، ایک اچھا جو ہے ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ فلاں وقت میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں وقت میں نے فلاں کام کرنا ہے۔ جب خاوند گھر آئے اس کو بھی ٹائم دیا کریں، اس کے ساتھ بیٹھا کریں، باتیں کیا کریں، اور اپنی باتیں کیا کریں، شکوے شکایتیں نہیں کیا کریں گی، اور یقیناً اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گی تو آپ بھی دیکھیں گی کہ آپ کا ہسبینڈ آپ میں انٹرسٹ لینے لگ گیا، کیونکہ خاوند کو نہ ہی گھر بکھرا رکھنے والی عورت پسند ہوتی ہے اور نہ ہی خود بکھری ہوئی۔ آپ خود کو بھی صاف ستھرا رکھیں اور اپنے گھر کو بھی، اور خاوند کے ساتھ نہ ڈسکس کیا کریں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بھی ہو جاتی ہیں، وہ اچھی نہیں لگتی کہ آپ ہر وقت اپنے خاوند سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے اور مسئلے مسائل بنا کے رکھیں، اس سے خاوند کا انٹرسٹ آپ میں سے ختم ہو جائے گا۔ تو یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، تو ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔